اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات علیہ کے متعلق اب تک جتنے بیانات آپ نے سنے ہیں اور جن کے آغاز میں اللہ تعالی کی ذات، اس کے ہونے کے دلائل اور پھر اس کی صفات پر بحث کی گئی تھی، ان تمام الہیات کے باب میں اب آخری مرحلہ آ گیا، اور اللہ تعالی کی وہ تمام صفات جن کا ہم اہل سنت والجماعت اقرار کرتے ہیں، اور اللہ تعالی کے لیے علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ، تکوین، ان 8 صفات کو اور باقی بھی جو صفات ہیں اللہ تعالی کی، ان سب کو مانتے ہیں۔ ان میں ایک بات بہت واضح طور پر اگر آپ نے اس سے قبل کے بیانات غور سے سنے ہیں تو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایک حد تک ہی انسان اللہ تعالی کی صفات کو سمجھ سکتا ہے، اور عقل یہ چاہے کہ اللہ تعالی کی تمام صفات کما حقہ اور اس کی ذات ہماری شناسائی میں آ جائے، اور عقل ان تمام مسائل کی کھوج دریافت کر لے، کھوج لے ان مسائل کو، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالی کی ان صفات میں سے آخری بات جو آج کی مجلس میں اور پھر ممکن ہے کہ اس کے بعد کچھ مجالس اور بھی ہوں کہنی ہے، وہ اللہ تعالی کی طے شدہ تقدیر کے متعلق ہے۔ اور ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ تقدیر اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اس جملے کی تشریح بعد میں آئے گی، اور ایک اصولی بات جس کی تشریح بھی آتی رہے گی وہ سب سے پہلے سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح اللہ کی اور صفات انسان کی عقل سے ماورا ہیں اور مکمل طور پر انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، بالکل ٹھیک اسی طرح تقدیر بھی اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور اس کو کوئی آدمی چاہے کہ مکمل طور پر سمجھ لے تو نہیں سمجھ سکتا۔ غلط فہمی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تقدیر جو انسانوں اور اس پوری کائنات کی اقوام کی اور خود اس کائنات کی طے کی ہے اور تحریر فرما دی ہے، وہ اللہ کا فعل ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی چیز ہے کہ وہ ہماری حقیقت میں سمجھ میں آ جائے، اس کی حقیقت کھل جائے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ لوگ اللہ کی صفت کلام پر بحث نہیں کرتے؟ معتزلہ نے کی تھی اور وہ گمراہ ہوئے۔ آپ نے آج تک کسی آدمی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ قیامت میں اللہ تعالی کی رؤیت پر ایسی بحث کرے جیسی فلسفی عام طور پر کرتے ہیں۔ آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالی کے ارادے پر بحث کرے، پھر لے دے کے آخر تقدیر ہی کیوں ہے جس پہ سب لوگ بحث کرنا چاہتے ہیں، یا لوگوں کی اکثریت اس میدان میں دخل دینا چاہتی ہے۔ انہیں بھی یہ جان لینا چاہیے کہ تقدیر اللہ کی صفات میں سے ایک چیز ہے، اور جس طرح اللہ تعالی کی اور صفات ہماری سمجھ انسانوں کے ادراک سے بالا ہیں، اسی طرح تقدیر بھی مکمل طور پر کسی شخص کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا اور انہوں نے کہا کہ انسان جب جنت میں جائے گا تب جا کر اللہ کی تقدیر سمجھ میں آئے گی۔ جتنے گمراہ فرقے ہیں ان کا کسی بھی نوع سے تعلق ہو، معتزلہ ہوں، قدریہ ہوں، جبریہ ہوں، حشویہ ہوں،
جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے، عقیدے کے اعتبار سے وہ ہوں۔ ہر فرقہ ان فرقوں میں سے اس بات کا قائل ہے کہ اللہ تعالی کی رؤیت، اللہ کو دیکھنا، اللہ کی زیارت نہیں ہوگی، اور وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھاؤ کیسے خدا کی رؤیت اور خدا کی زیارت ہوگی۔ بالکل اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ جس طرح اللہ تعالی کی رؤیت اور رؤیت باری تعالی کا مسئلہ اصل میں تو قیامت میں جا کر کھلے گا، بالکل ٹھیک اسی طرح تقدیر کا بھی مسئلہ اصل میں تو جنت میں جا کر کھلے گا۔ اور تقدیر ایسی چیز ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، اور ایمان لانا تقدیر پر ضروری ہے۔ اسی لیے جہاں بھی ایمانیات کی بحث ہوتی ہے اور ایمان کو پڑھایا جاتا ہے یا ایمان کو یاد کرایا جاتا ہے تو وہاں پر ایمان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ تم تقدیر پر ایمان رکھو۔ مثلا اجمالی طور پر جو ہم ایمان کی تعریف کرتے ہیں اور جو ہم سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، اور اہل سنت والجماعت میں سے ہر آدمی کو یاد رکھنی چاہیے یہ بات، یہ جملے حفظ کر لینے چاہیے تاکہ اجمالی طور پر وہ مسلمان ہونے ہی کی حالت میں مرے اور صحیح عقیدہ اس انسان کے ذہن میں ہو۔ وہ بزرگوں نے اس کی تعریف کیوں لکھی ہے عقیدے کی کتابوں میں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، ایمان لایا میں اللہ تعالی پر جیسا کہ وہ اپنی ذات میں ہے، اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ۔ وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اللہ تعالی کے تمام احکام کو قبول کیا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں اقرار کرتا ہوں زبان سے اور اپنے دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ ایمان جو اجمالاً ہے، اور اگر اسی ایمان کو مفصل تفصیل سے گنا جائے تو پھر جو عقیدے کی کتابوں میں ہے اور جو ہم میں سے ہر شخص کو اور اہل سنت والجماعت کے ہر مرد و عورت کو یاد ہونا چاہیے، وہ یوں لکھا ہے کہ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ تعالی پر، کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کے ساتھ ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وملائکتہ، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، کما ہم باسمائہم، جیسے کہ فرشتوں کے نام ہیں، وصفاتہم، اور جیسے فرشتوں کے اوصاف، ان کی صفتیں بیان ہو گئی ہیں، وکتبہ، اور اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر میں ایمان لایا، کما ہی باسمائہا وصفاتہا، جیسے کہ ان کے نام ہیں اور جیسی ان کی صفات ہیں، ورسلہ، اور اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لایا، کما ہوا باسمائہم وصفاتہم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے علیہ الصلوۃ والسلام اسماء گرامی ہیں اور جیسی ان کی صفات ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ ایمان لایا، کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، جیسے کہ آخرت اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور ایمان لایا میں اس بات پر کہ اچھائی اور برائی، تقدیر جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس ایمان مفصل کی ایک تیسری تعریف بھی سن لیجئے، اور وہ یوں پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، ایمان لایا میں اللہ تعالی پر جیسے کہ اس کے نام ہیں اور جیسی اس کی صفاتیں، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر پر
کہ اس کی بھلائی اور برائی، اس کی خوبی اور اس کا شر دونوں اللہ کی جانب سے ہیں۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یہ 6 یا 7 چیزیں ہیں جن میں ایمان کا اقرار کیا جاتا ہے۔ تو اس ایمان نے یہ جو کہا نا کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر پر میں ایمان لاتا ہوں کہ اس کی اچھائی اور برائی اللہ تعالی کی جانب سے ہے، یہ ہے ایمان کی بنیاد۔ اہل سنت والجماعت ہم لوگ تقدیر کو ماننا ایمان کے فرائض میں سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی شخص تقدیر کو نہیں مانتا تو ہمارے نزدیک یہ عقیدے کا کفر ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ تقدیر کا خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے ہیں۔ اس سلسلے میں امت میں جو گمراہی ہوئی اور جن گمراہ فرقوں نے اللہ کی تقدیر کا انکار کیا، ان کے متعلق کچھ بات سن لیجئے، پھر اس کی تقدیر کے متعلق کہ اس کی حقیقت کیا ہے وہ بات سن لیجئے، اور پھر یہ کہ اصل میں ایمان کس چیز پر رکھنا ہے۔ معتزلہ نے جب راہ حق سے انحراف کیا، اور وہ لوگ جہاں دین کے بہت سے عقائد میں تبدیلی اور بہت سے عقائد میں تحریف کے جرم کے مرتکب ہوئے، انہوں نے تقدیر کے معاملے کو بھی اپنی عقل کے ذریعے حل کرنا چاہا، اور پھر ان کے فرقے بنے، اور تقدیر کے معاملے میں جبریہ اور قدریہ دو بہت مشہور فرقے تھے۔ یہ جبر اور قدر کی ساری بحث جو عالم اسلام میں مختلف علاقوں میں پھیلی، اور دنیا میں ہر جگہ اس پر کتابیں لکھی گئیں اور اہل علم نے اس پر لکھا، بنیادی طور پر یہ قدریہ اور جبریہ دونوں گمراہ تھے۔ قدریہ تقدیر کے بارے میں کیا کہتے تھے، ان کا نام یہ کیوں پڑا؟ الفرق بین الفرق میں اس پر علامہ عبد القاہر بغدادی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کی ہے، اور انہوں نے ان قدریوں کی تعریف میں یہ کہا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ تعالی غیر خالق لاقصاب الناس ولا لشیء من اعمال الحیوانات، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی کام لوگ کرتے ہیں حق تعالی شانہ ان کاموں کے خالق نہیں ہے، اور دنیا میں جتنے بھی کام حیوان کرتے ہیں، زندہ کوئی بھی جسم ہے، خواہ وہ انسانوں کا ہے، خواہ وہ جانوروں کا ہے، خواہ وہ جنات کا ہے۔ جنات کو تو خیر معتزلہ مانتے ہی نہیں تھے، ہمیں نہیں معلوم یہ قدری بھی مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے، کیونکہ یہ بھی انہی کی ایک شاخ تھے۔ یہ کہتے تھے کہ کسی کا بھی کوئی فعل زندہ انسان کا اللہ تعالی نے اس سے پیدا نہیں کیا اس فعل کو، وقد زعموا، اور یہ گمان کرتے تھے کہ ان الناس هم الذین یقدرون علی اقصابہم، کہ جتنے بھی کام انسان انجام دیتے ہیں یہ سب کے سب کام انسان خود پیدا کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَقْصَابِهِمْ وَلَا فِي أَعْمَالِ سَائِرِ الْحَيْوَانَاتِ صُنْعٌ وَتَقْدِيرٌ، اور جتنے اچھے برے کام ہوتے ہیں، ظلم ہے، چوری ہے، شکر ہے، دیانتداری ہے، یہ سارے اچھے اور برے کام، ان تمام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی تقدیر نہیں، اور نہ ہی خدا نے ان کاموں کو پیدا کیا ہے۔ وَلِأَجْلِ هَذَا الْقَوْلِ سَمَّاهُمُ الْمُسْلِمُونَ قَدَرِيَّةً، اور اس وجہ سے مسلمانوں نے ان کا نام قدری رکھا۔ تو قدری کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اعمال اور افعال کو خود بناتا ہے، خود پیدا کرتا ہے، خود کام کرتا ہے، اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہ ہیں قدری، اور بہت سے مسلمانوں کی زبان سے آپ کے جملے سنیں گے معاذ اللہ، اب بھی اس دور میں بھی ایسے گمراہ مسلمان مل جائیں گے جو قدریوں کی طرح جملے ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی بات ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا ہے، آدمی کوئی کہہ دے کہ یہ میں کیا کرتا، بس تقدیر تھی، تو وہ انسان اس کو جواب میں یہ کچھ اور کہنے کی بجائے یہ احساس دلاتا ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں تھی، جو کچھ تم نے کیا ہے وہ خود کیا، بجائے اس کے اس پہ یہ چپ ہو جائے اور سوچے کہ تقدیر میں یہ کام تھا، ہو گیا، پیش آ گیا، اسے الٹے دلائل دینا شروع کرتا ہے۔ بچے نے گاڑی مار دی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس کو ملامت ہوتی ہے،
سب برا بھلا کہتے ہیں، اور وہ اپنی غلطی کے اعتراف کے ساتھ ساتھ کہتا ہے کیا کروں، بس نصیب میں ایسے ہی تھا۔ تو اس انسان کو بجائے اس کے کہ معاف کر دیں اور اس کی معذرت کو قبول کر لیں، جو صحیح طریقہ ہے، اسے یہ کہنا کہ تم نے تقدیر کو دیکھ لیا، تم نے تقدیر لکھ دی تھی، یہ ہو گیا تھا، یہ کیسے ہو گیا تھا، اور خدا کی تقدیر کو چھوڑو، تم اپنی بات کرو، اس طرح کے بہت سے جملے ایسے ہیں جو در حقیقت قدری فکر سے جا کر مل جاتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں نے ان کا نام قدریہ رکھا کہ وہ اللہ کی تقدیر کا انکار کرتے تھے اور انسانوں کے ساتھ سارے کاموں کو جوڑتے تھے۔ یہ ہے قدریوں کی تعریف۔ الفرق بین الفرق میں جو نسخہ ہمارے پیش نظر ہے اس کے 114 نمبر صفحے پہ تیسری فصل ہے، اس میں انہوں نے یہ بحث کی ہے اور انہیں قدری قرار دیا ہے، اور قدریوں کے ٹھیک بالمقابل دوسرے تھے اور وہ جبری تھے۔ اور جبری اس بات کے قائل تھے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی کر گزرے معاذ اللہ، تو وہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس لیے اس نے کیا تھا، اس انسان کو کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آج بھی یہ جبری فکر پائی جاتی ہے، چوری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا کرتا، تقدیر میں یہ لکھا تھا، نقصان کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس یہ بھی تقدیر میں لکھا تھا۔ اس قسم کے جملے اب بھی کہتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں۔ اور جو جبریہ کی تعریف الملل والنحل میں علامہ شہرستانی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جبریہ کون تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ الجبر هو نفی الفعل حقیقتا عن العبد واضافتہ الی الرب تعالی۔ جبر کا معنی یہ ہے کہ فعل کی نفی انسان سے حقیقت میں کی جائے اور اس فعل کی اضافت اللہ کی طرف کی جائے، یعنی ایک انسان نے کوئی فعل کیا ہے تو سرے سے اس آدمی کو اس فعل کا مکلف ٹھہرایا ہی نہ جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کا فعل ہے۔ ایک آدمی کھانا کھلاتا ہے، بجائے اس کے کہ کھانے والے کو اس کا ممنون اور مشکور ہونا چاہیے اور شکریہ ادا کرے کہ آپ نے ہمیں کھانا کھلایا، اب مشکل وقت میں ہمارے کام آئے، آپ نے اس چور اور سانپ سے ہمیں بچایا۔ جبری کہتے ہیں کہ نہیں، تمہیں اس کا شکر ادا ہی نہیں کرنا، اس کا شکریہ ہی کچھ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے تمہیں کھانا کھلا دیا، اللہ نے تمہیں بچا لیا، انسانوں کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، کچھ ہے۔ معاذ اللہ چوری کرتا ہے اور پکڑا جائے اور سزا ہو تو وہ کہتا ہے کہ اللہ ہی کی تقدیر تھی، میں نے چوری کر لی اور خدا نے ایسے کر دیا، بس یہ لکھا تھا۔ اپنے مکلف ہونے کو اور اپنے فعل کو اس میں نہ اسے شرمندگی ہے، نہ ہی اس انسان نے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کی اور اپنی اچھائی اور برائی دونوں خدا کے ذمہ ڈال دی۔ یہ ہے جبریہ۔ اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ والجبریۃ اصناف، اور ان جبریوں کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ فالجبریۃ الخالصۃ، اور خالص جو جبری ہیں، هي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل اصلا، یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی بھی آدمی کا جو فعل ہے اس میں اس انسان کی اپنی قدرت کو کوئی دخل نہیں ہے، سرے سے آدمی اس کا ذمہ دار ہے ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا جبری کیا کہتے تھے اور قدری کیا کہتے تھے۔ جبری کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہی سب افعال ہوتے ہیں، سرے سے تم ان چیزوں کے ذمہ دار ہو ہی نہیں۔ اور قدری کہتے ہیں کہ اللہ تعالی لوگوں کے ان اعمال کو پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں اور لوگ خود ذمہ دار ہیں۔ اور جبری کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی ذمہ دار ہے، لوگ ذمہ دار نہیں۔ پھر کہہ دیتے ہیں تاکہ اس معاملے میں کچھ مغالطہ نہ رہے کہ قدری وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، خدا کی کوئی تقدیر نہیں ہے، اور جبری کہتے ہیں کہ بندے کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ ہی کی طرف سے سب کچھ ہے۔ اور ان دونوں نے اپنے اعمال اور اپنے کام ایک نے ایک طرف رکھے، دوسرے نے دوسری طرف رکھے۔ قدریوں نے ہر حال میں انسانوں کو مورد الزام ٹھہرایا اور جبریوں نے ہر حال میں معاذ اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرایا، اور ان دونوں نے اپنے اپنے دلائل قرآن کریم سے دیے، حدیث سے دیے ہیں،
اور قرآن کریم میں دیکھیے آپ کو بہت سی چیزیں ایسی مل جائیں گی جس میں اللہ تعالی نے افعال کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور سب سے مشکل مقام تو اہل سنت والجماعت کے لیے ہے کہ اہل سنت والجماعت اس موقع پر کیا موقف اختیار کریں۔ دیکھیں، اگر ہم ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی ساری چیزوں کا ذمہ دار ہے، تو اس کے لیے بھی قرآن کریم میں آیات ملتی ہیں۔ تقدیر کے مسئلے میں جب آدمی خدا کی کتاب کو کھولتا ہے تو وہ یہ پڑھتا ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے بخش دے اور اللہ جس کو چاہے عذاب دے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی 129 نمبر آیت میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور اس آیت سے یہ قدریہ اب جبریہ اپنے لیے دلیل لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اپنے فعل کو نہ نیکی میں اور نہ گناہ میں کچھ دخل حاصل ہے، کچھ بھی نہیں انسان کر سکتا، اللہ نے اپنے لیے کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا جس کو چاہوں بخش دوں، جس کو چاہوں میں عذاب دوں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور عذاب دینے والا بھی ہے، اس لیے انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو تمہارے لیے برابر ہے، تم چوری کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، اس لیے کہ سب کا سب معاملہ اللہ کا ہے، انسان کے ہاتھ اور اختیار میں کچھ نہیں۔ ایک دوسرے مقام کو دیکھیے، اور صرف یہ جبریہ کے دلائل اور قرآن کریم نے جو کچھ کہا جبریہ کے دلائل کے علاوہ بھی بس سنتے رہیے، آج تو کسی نتیجے پر مت پہنچیے، کوئی نتیجہ اس سے نہ نکالیے، بس اتنی بات ہے کہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے یہ دیکھ لیجئے۔ سورہ آل عمران میں چوتھے پارے میں ہی اللہ تعالی نے احد کے واقعات پر جہاں بحث کی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بتایا ہے کہ احد میں کیا ہوا تھا، اس کی آیت نمبر 166 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اور جس دن بھیڑی دونوں فوجیں، جس دن لڑی دونوں فوجیں، کفار مکہ اور مہاجرین و انصار مدینہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سب لوگ آپس میں لڑے ہیں، اللہ نے کہا فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جو بظاہر بس پائی ہوئی ہے اس میں بھی حکمت تھی، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ایمان والوں کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے ان کو جو منافق تھے۔ یہاں علم کا ترجمہ ہم نے اظہار سے کیا ہے، اس لیے کہ مفسرین نے بھی ایسے لکھا ہے وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب ان منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو، اب ادفعوا، یا کم سے کم دفاع کرو، دشمنوں کو ہٹاؤ، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں پتا ہوتا کہ لڑائی ہوگی واقعی تو ہم تمہارا ساتھ دیتے۔ منافقین اس دن 300 کے قریب عبداللہ ابن ابی کے ساتھ نکل گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو میدان جنگ سے انہوں نے منہ پھیر لیا، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ لوگ اس دن احد کے دن کفر کے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کبھی کبھی کوئی گناہ ایسا بھی کرتا ہے کہ جس میں وہ کفر سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور ایمان سے دور ہو جاتا ہے۔ یقولون بافواہہم، وہ اپنی زبانوں سے یہ کہہ رہے تھے ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں تھا، واللہ عالم بما یکتمون، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جس چیز کو وہ چھپا رہے تھے۔ منافق کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ لڑائی ہوگی تو ہم ضرور شامل ہوتے، تو لڑائی ہونی ہی نہیں۔ اور دل میں ان کے کچھ اور تھا، دل میں یہ تھا کہ ہم نے لڑنا ہی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے ہم نے اپنی جان کو بچانا ہے۔ ان الفاظ سے وہ کفر کے قریب ہو گئے اور ایمان سے دور ہو گئے، مگر یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا اللہ نے فرمایا فبإذن اللہ، یہ میرے حکم سے ہو رہا تھا، اللہ کی اجازت سے ہو رہا تھا۔ یہ جبریہ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جو گناہ انہوں نے کیا اور اس دن کفر سے قریب ہو گئے تو یہ اللہ ہی نے انہیں کفر کے قریب کر دیا تھا، ہمارا ان لوگوں کا آپس میں ان لوگوں کا اس معاملے میں معاذ اللہ کیا قصور۔ 5ویں پارے میں سورہ النساء میں دیکھ لیں، اللہ تعالی نے
وہاں پر بھی جہاد پر بحث کی، اور اللہ تعالی نے منافقوں کے متعلق کہا ہے کہ فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية، اور جب حکم ہوا لڑائی کا کہ اللہ کی راہ میں لڑو اور جہاد کرو تو ان میں سے ایک جماعت ایسے ڈرنے لگی لڑنے سے جیسے اللہ کا خوف ایمان والوں میں ہوتا ہے، او اشد خشیہ، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ لڑنے لگے، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور اعتراض کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کیوں تو نے فرض کر دی ہے لڑائی، یہ جہاد خدایا فرض ہی کیوں ہوا ہے، لولا اخرتنا الى اجل قریب، اور اللہ کیوں نہیں تو تھوڑی سی عمر ہمیں جینے دیتا، قل متاع الدنیا قلیل، اب ان سے فرما دیں کہ جو تھوڑی سی زندگی تھوڑی سی عمر ہماری راہ کو چھوڑ کر تم جو جینا چاہتے ہو یہ بہت تھوڑے دنوں کا فائدہ ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور جو آدمی آخرت کو دیکھے گا ترجیح دے گا بہتر ہے اس پرہیزگار کے لیے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور آخرت میں ایک تاگے کے برابر ایک دھاگے کے برابر بھی تم پر کوئی حق ہم اپنے پاس نہیں رکھیں گے، سب چیزیں دے دیں گے، اینما تکونوا یدرککم الموت، اور تم جہاں کہیں بھی ہوگے، جہاد کے میدان میں تم نہ ہو اور گھر پہ بیٹھ جاؤ تو کیا موت چھوڑ دے گی؟ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ کر رہے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ موت میں تو آنا ہی ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ، اور اگر پہنچے لوگوں کو کچھ بھلائی تو کہیں گے هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے کوئی تکلیف آ جائے تو کہتے ہیں معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نحوست ہے، قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، ان سے کہ یہ خیر یا شر یہ دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اتنی معمولی سی بات بھی نہیں سمجھ پاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، اس کا مطلب تو پھر یہ بھی ہوا کہ جو کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں پر رہیں اور ہمیں لڑائی کے لیے باہر نہ بلایا جائے اور ہم موت سے بچے رہیں گے، تو یہ بھی گویا اللہ ہی کی طرف سے کہہ رہے تھے معاذ اللہ، خدا کی تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، بس جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، ہم انسان تقدیر نہ ہونے کا مطلب یہ کہ ہم انسانوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے یہ جبر ہی جبر ہے، اور اللہ تعالی انسانوں پر جبر کر رہا ہے، یہ ہے وہ موقف جو جبریہ کا تھا، اور اس سلسلے میں وہ یہ دلیل دیتے ہیں۔ اسی لیے اسی مکتبہ فکر کی نمائندگی میں وہ شعر کہا گیا ہے، ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو عبث بدنام کیا۔ سورہ النساء میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز کو دہرایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہودی ایسے تھے، وہاں منافقین کا ذکر تھا یا یہود کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے یہ جرائم کیے اور انہوں نے یہ کہا، یہ جو کچھ بھی تھا، مثلاً کیا، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، انہوں نے اقوال توڑے جو قول تھا انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کا اور اللہ کے حکم کو ماننے کا انہوں نے توڑا، وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انہوں نے بغیر کسی وجہ کے انبیاء علیہ السلام کا خون بہا دیا، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور پھر ان تمام گناہوں کے باوجود یہ مطمئن تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ہمارے دلوں میں گمراہی داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام جرائم کے بعد کہا، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فلا یؤمنون الا قلیلا، سو یہ یہودی بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم گنوائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے خود ہی مہر لگا دی تو پھر یہ لوگ کیسے ایمان لا سکتے تھے؟ جبریہ انہی آیات کو پیش کرتے ہیں اور کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ انسان کا تو کوئی اختیار اور ارادہ ہے ہی نہیں، اور دیکھو یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سورہ مائدہ میں بھی ایک بات ارشاد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہودیوں ہی کے متعلق کہا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول، اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، یہ جو دوڑ لگ گئی ہے انکار کے لیے، کفر کرنے کے لیے، آپ اس پہ پریشان نہ ہوں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی زبان سے کہتے ہیں مسلمان ہیں، ولم تؤمن قلوبهم، اور ان کے دل ایمان والے نہیں ہیں، ان کے دل مسلمان نہیں ہیں، صرف زبان سے کہتے ہیں، دلوں میں ایمان نہیں۔ ومن الذین ہادوا، اور یہ جو یہودی ہیں، سماعون للکذب، جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، آپ کی مجلس میں آتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، جا کر اپنے سرداروں کو اطلاع کرتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین، کسی اور کے لیے، کسی اور جماعت کے لیے جا کر سنتے ہیں، انہیں رپورٹس دیتے ہیں، لم یاتوک، جو آپ کے پاس نہیں آئے۔ یہ یہودی ایسے ہیں، پہلے درجے کے جھوٹ بولنے والے، بہت زیادہ جاسوسی کرنے والے، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور پھر ایسی بات کرتے ہیں، بے اسلوب، بے ٹھکانہ بات کرتے ہیں۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، کہتے ہیں کہ اگر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اسے لے لو، اور اگر نہ ملے تو پھر اس سے بچتے رہنا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور دیکھیے جس کو اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، آپ اس انسان کو نہیں بچا سکتے۔ اولئک الذین، یہ یہودی ایسے ہیں، لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ تعالی نے یہ ارادہ ہی نہیں کیا کہ خدا ان کے دلوں کو پاک کرے۔ جبریہ یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہودیوں کا کیا قصور ہے، اللہ نے خود ارادہ نہیں کیا، اللہ ارادہ کر لیتا تو سارے یہودیوں کے دل پاک ہو جاتے۔ یہ ان گمراہوں کے دلائل ہیں، اور قرآن کریم میں یہ آیات سے وہ اسی طرح سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم فی الدنیا خزی، ان یہودیوں کے لیے دنیا میں ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بڑی مار ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، پرلے درجے کے جھوٹ بکنے والے، پرلے درجے کے حرام خور یہ یہودی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت شدید الفاظ اس قوم کے لیے استعمال فرمائے ہیں کہ پرلے درجے کے جھوٹ بولنے والے، اکالون للسحت، اور بہت بڑے حرام خور، حرام کھانے والے، یہ ان کی صفات اور اوصاف ہیں، یہ ان کی مذمت اور برائیاں ہیں جن کو ہم یہودی کہتے ہیں۔ اور یہ یہودیت اب مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، پرلے درجے کے جھوٹ بولنے والے اور پرلے درجے کے حرام کھانے والے۔ اب مسلمانوں نے یہ ان کی نیابت میں کام کرنے شروع کر دیے ہیں۔ جبریہ ان آیات کو پڑھتے تھے۔ آگے 8ویں پارے میں دیکھ لیجئے، سورہ نعم میں اللہ تعالی نے مشرکین مکہ کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالی نے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اور 8ویں پارے میں اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 122 میں فرمایا ہے کہ اومن کان میتن، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اومن کان میتن فاحییناہ، ایک آدمی مردہ تھا، اب دیکھیے پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، وجعلنا لہ نورین یمشی بہ فی الناس، اور وہ جو روشنی، نور ہدایت ہم نے اسے دیا، اسے لے کر لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے خدا کے دین کی طرف۔ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا اس شخص کا حال جس کو ہم نے نور دیا ہے کتاب و سنت کا، اور وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ خدا کے دین کی طرف آئیں، کیا وہ شخص، وہ زندہ انسان اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، لیس بخارج منہا، اور نکل نہیں سکتا وہاں سے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اور اسی طرح بھلا کر دکھایا ہے کافروں کو تمام وہ گمراہی کے کام جو وہ کرتے ہیں۔ وکذالک جعلنا فی کل قریۃ، اور اسی طرح ہم نے رکھے ہیں، کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے رکھے ہیں فی کل قریۃ، ہر ایک بستی میں، اکابر مجرمیہا، گناہ گاروں کے سردار، ہر قوم میں، ہر ملک میں، ہر بستی میں ہم نے رکھے ہیں۔ ہر بستی کے، ہر قوم کے جو لیڈرز ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، اکابر مجرمیہا، گناہ گاروں کے سردار، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ چالیں چلیں اللہ کے دین کو تباہ کرنے کی، کفر کو پھیلانے کی، شیطان کی پیروی کی۔
وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون، اور کوئی چال نہیں چلتے مگر یہ کہ ان چالوں کا نقصان انہیں خود پہنچتا ہے اور وہ جانتے نہیں ہیں، انہیں شعور نہیں ہے کہ اپنی عاقبت کو کیسے برباد کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے، اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر بستی، ہر شہر، ہر قریے اور کوچے میں اکابر مجرمیہ، گناہ گاروں کے سردار مقرر کیے ہیں۔ تو جبریہ یہ کہتے ہیں کہ اب خدا نے خود مقرر کر دیے تو اب کسی کو کیا دوش اور کیا الزام دینا، بس اللہ یہ چاہتا ہے تو اللہ ہی کے چاہنے سے ہے، انسانوں کی قدرت کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ آگے دیکھیں، اسی میں اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 125 نمبر آیت میں فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس شخص کے متعلق اللہ کا یہ ارادہ ہو کہ اسے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ کھلے دل سے اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کے حکم کو مانتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس شخص کے متعلق اللہ کا ارادہ ہو کہ اللہ اسے گمراہ کر دے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، اور جس انسان کو ہم گمراہ کرنا چاہیں، اللہ گمراہ کرنا چاہے، پھر خدا اس کا سینہ اسلام کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے تنگ کر دیتا۔ نماز کا وقت آ جائے، مصیبت پڑ جاتی ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے، چھپتا پھرتا ہے کہ کسی طرح نماز قضا ہو جائے، اور رمضان آ جائے تو روزے سے جان چھڑاتا ہے کہ کسی طرح یہ مہینہ گزرے، کس مصیبت میں پڑ گیا ہے، اور معاذ اللہ اگر کبھی حج پہ جانا پڑ جائے تو ایک ایک گھنٹہ گن گن کے گزارتا ہے کہ کب فلائٹ ملے اور واپس جائیں، جبکہ اسے حقیقت میں کوئی کام نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ واپسی کا متقاضی ہو۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، اسلام اس کے لیے اتنا تنگ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا سینہ اتنا تنگ کر دیتے ہیں جیسے کہ اسے آسمان پر چڑھنا پڑ جائے۔ انسان کو پہاڑ پر چڑھنا ہو، مصیبت پیش آ جاتی ہے، جی نہیں چاہتا۔ کوئی آدمی پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہے، اسے کوئی کہتا ہے کہ اوپر چوٹی کو چھو کر آنا ہے، تو آدمی جان چھڑاتا ہے، نہ کر دیتا ہے۔ اور جبرن اس کے ذمے یہ کام لگ جائے، فوج، پولیس، کوئی اور محکمہ اس پر مسلط ہو جائے اور سزا کے طور پر اسے کہے کہ اوپر چوٹی پر جو پتھر ہے وہ اٹھا کر نیچے لے کر آؤ، تو جس طرح یہ پہاڑ پر چڑھنا اس کے لیے مصیبت ہے، اگر کوئی کہے کہ آسمان پہ چڑھ جاؤ تو یہ اس سے زیادہ مصیبت ہے جو اس کے بس میں بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اگر اسے آسمان تک پہنچنے کا کوئی راستہ دے دیا جائے تو جتنی اسے تنگی اور تکلیف ہوگی، اللہ نے فرمایا دین پر عمل کرنا اس سے زیادہ اس کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح عذاب دے گا انہیں جہنم کا ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے۔ جبریہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ خدا اسے گمراہ کرنا چاہتا ہے، جس کو اللہ چاہے راہ سے ہٹا دے، اس کو اسلام پہ شرع صدر نہیں ہوتا، وہ اسلام کی تعلیمات کو نہیں سمجھ پاتا، تو اس میں بندے کا کیا قصور ہے؟ خدا نے اس کے لیے سب چیزیں خود ہی کی ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کفر ہے وہ بھی ہے، ایمان ہے وہ بھی ہے، تو کافر کو کوئی تانا نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ خدا نے خود گمراہ کر دیا۔ سورہ یونس کی 99 نمبر آیت کو دیکھیں، اس سے تو بالکل معاملہ صاف کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تیرا پروردگار چاہتا تو دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں یہ سب کے سب خدا کو ماننے لگ جاتے، یہ سب کے سب ایمان لے آتے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کیوں نہیں چاہا، اور اللہ کے نہ چاہنے ہی کی وجہ سے تو کفر ہے، تو پھر کافر کا کیا قصور ہوا؟ تقدیر اس کی ایسی تھی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تیرا پروردگار چاہتا تو زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے سب ایمان لے آتے۔ افانت تکرہ الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے اس بات پہ حتی یکونوا مومنین کہ وہ ایمان لے آئیں؟ کیا آپ زور لگا دیں گے لوگوں پر، جبر کریں گے کہ لوگ مومن ہو جائیں؟ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی شخص کو ایمان نہیں ملتا، کوئی شخص اللہ پر اور اسلام پر اور دین پر ایمان نہیں لاتا مگر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہی ایسے ہوتا ہے، اللہ کا حکم نہ ہو تو پھر ایسے نہیں ہوتا۔
جبریہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری دلیل ہے کہ اللہ کے حکم سے ایمان ملتا ہے، تو پھر اس لیے کسی انسان کا ایمان اگر ہے تو اس کے لیے کوئی ستائش اور کوئی خوشی اور تعریف کی بات نہیں ہے، اور کوئی آدمی کفر پہ ہے تو اس کے لیے کوئی مذمت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اس لیے کہ سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے۔ 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ایسی آیات فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ ایک جملے کی مثال سے تمہیں سمجھاتا ہے، کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ، پہلا کلمہ طیب پاک جسے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے ایک درخت ہے، بہت پاکیزہ درخت ہے، اصلها ثابت وفرعها في السماء، اور اس کی جڑ بہت مضبوط ہے اور اس کی ٹہنی جو ہے وہ آسمان میں، اور وہ جب بھی پھل کا موسم آتا ہے اپنا پھل دیتا ہے بِإِذْنِ رَبِّهَا، اس کے پروردگار کا حکم ہوتا ہے اسے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے تاکہ لوگ سوچیں کہ پاک کلمہ لا الہ الا اللہ جب وہ اس کا اقرار کرتے ہیں اور جب وہ اس پہ محنت کرتے ہیں تو وہ ایک درخت لگا دیتے ہیں، ایسا درخت جس کی جڑیں زمین میں گہری ہیں، اور جب پھل کا موسم آتا ہے تو یہ اپنے پھل دیتا ہے، اور بہت بلند و بالا درخت ہے، تنا آور درخت ہے، مضبوط ہے جڑ سے، اور شاخیں بھی اس کی بہت پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے موسم کا پھل دنیا میں بھی پڑے گا جب اس کا موسم آئے گا۔ اللہ تعالیٰ موت میں برکتیں دے دے گا، خدا اس کی زندگی میں برکات سے نوازے گا، اور جب اس کا موسم آخرت کا آئے گا تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس درخت کے پھل اسے نصیب کرے گا، جنت اور خدا کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس کی شامل حال ہوگی۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور گندی بات، اللہ کے شرک کا جملہ، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، وہ ایسے ہی گندی بات ہے جیسے کہ درخت گندا ہے اور زمین کے اوپر ہی اوپر وہ اگایا ہے، اور مالہ من قرار، اور اس کو کچھ ٹھہراؤ نہیں ہے، ذرا سا اسے ہاتھ لگائیں، بچہ بھی اکھیڑنا چاہے تو اکھیڑ دے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ وہ جو پہلی مثال اس نے دی ہے پاک جملے کی، ایمان والوں کو اس پاک جملے کی وجہ سے، اس کلمہ کی وجہ سے مضبوط رکھتا ہے۔ کہاں پر؟ دنیا کی زندگی میں بھی مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، خوشی کے مقامات ہیں، مسرت کی باتیں ہیں، سب میں مومن کا تعلق اللہ سے جڑا رہتا ہے، تکلیف میں صبر کرتا ہے، حد سے بات نہیں بڑھاتا، اور اسی طرح خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ڈینگے نہیں مارتا، دونوں حالتوں میں اپنے آپ کو اللہ کے فرمان کے تابع رکھتا ہے۔ بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ نے کہا یہ لا الہ الا اللہ کا جو جملہ ہے اس کے ذریعے ہم دنیا میں بھی اسے ثابت رکھتے ہیں اور پھر آخرہ اور قبر میں بھی ثابت رکھتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے جب آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، نتیجہ یہ کہ اس کی قبر بھی جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہو جاتی ہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ اسے اس جملے کا، اس درخت کا پھل ملتا ہے۔ اور اگلی بات اللہ تعالی نے فرمائی، لیکن وہ جو مثال تھی نا گندے درخت کی، خدا نے اسے دوبارہ نہیں دہرایا۔ اللہ تعالیٰ نے بس اتنا فرما دیا کہ یضل اللہ الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو، بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ گمراہ کر دیتا ہے تو پھر اس انسان کا کیا قصور ہے؟ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ اللہ جو چاہے سو کرتا ہے، تو جو چاہے سو کرے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ تو ہدایت پر حمد و ثنا نہیں کی جا سکتی، کسی انسان کی تعریف نہیں کی جا سکتی، اور اسی طرح گمراہی پر کسی انسان کی مذمت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ ہی ہے جو سارے کام کر رہا ہے۔ یہ تو تکوینیات کا حال ہے، یہ تو ان امور کی بات ہے جو ایمان سے تعلق رکھتے ہیں۔ دنیا کی جو تکوینیات ہیں ان کے متعلق 22ویں پارے میں
سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ خلقکم من تراب، اللہ تعالیٰ نے تم کو مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک پانی سے تمہیں بنایا، ثم جعلکم ازواجا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے جوڑے بنا دیے، وما تحمل من انثی، اور کوئی مادہ انسانوں میں ہو یا جانوروں میں ہو، بکری، گائے، بھینس، خاتون، کوئی بھی ہو، جب جنم کی کیفیت اس کے جسم میں اس کا آغاز ہوتا ہے، ولا تضع، اور جب وہ جنم دیتی ہے، کوئی اس کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے الا بعلم، مگر یہ کہ اسے سب خبر ہوتی ہے کہ کب کیا ہونا ہے، وما یعمر من معمر، اور کوئی بڑی عمر والا جو لمبی عمر پاتا ہے، ولا ينقص من عمرہ، اور کوئی آدمی جس کی عمر گھٹ جاتی ہے، تھوڑی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے، الا فی کتاب، لوگوں یہ سب کا سب خدا نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، ان ذلک علی اللہ یسیر، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان بات ہے، سب چیزیں خدا نے تحریر کر دیں، انسانوں کی عمریں تحریر ہو گئیں، جس خاتون کے یہاں کتنی اولاد ہونی ہے سب تحریر ہو گئی، کیسے پیدا ہوں گے ناقص یا کامل سب تحریر ہو گیا، سب چیزیں اس نے لکھ دیں۔ جب یہ سب چیزیں اس نے طے فرما دی اور لکھ دیں تو پھر کسی انسان کا کیا دخل ہے؟ یہ وہ آیات ہیں جو جبریہ پیش کرتے ہیں، اور پھر اسی سورہ صافات میں ایمان اور کفر، گناہ اور نیکی، اچھائی اور برائی، 23ویں پارے میں سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرما دی یا پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جیسے کہ بعض مفسرین کی رائے ہے، اس کو بھی سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جتنے اعمال تم کرتے ہو سب کو اللہ نے پیدا کیا، کفر کو بھی، ایمان کو بھی، گناہ کو بھی، نیکی کو بھی، جتنی بھی طویل مباحث اس میں ہو سکتی تھی۔ درمیان ایک بات کہتے ہیں، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پہ کمال کا ترجمہ کیا ہے، بحث چھڑتی ہے اور بہت لمبی کہ اللہ نے اعمال کو پیدا کیا تو اعمال کا خالق کون ہے؟ جبریہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اعمال کو پیدا نہیں کرتا، سب کچھ اللہ کے قبضے میں۔ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ اعمال کا خالق افعال کا اللہ ہے اور کاسب بندہ ہے۔ یہ پہلے بھی بحث ہو چکی ہے ایک مقام پہ، اس لیے اس طرف نہیں جاتے، لیکن جتنی تفصیلی مباحث اس آیت میں آ سکتی ہیں نا، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کا ترجمہ کر کے اس ساری بحث کی جڑ کاٹ دی ہے اور کہیں اور چل پڑے ہیں، رخ کہیں اور دوسری طرف پھیر دیا ہے اس بحث کے سمندر کا۔ حضرت نے ترجمہ فرمایا واللہ خلقکم، تم کو اللہ نے بنایا تم کو، وما تعملون، اور جو تم بناتے ہو۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول قرار پاتا ہے، کمال کا ترجمہ ہے یہ، اور کمال کی بات لکھی ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اس بحث کو ہی نکال دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بت پرستی کرتی تھی، شرک کرتی تھی۔ پیچھے سے آیات دیکھیے، فراغ الی آلہۃ فقال الا تاکلون، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گھس گئے اس بت خانے میں اور بتوں سے کہنے لگے کہ کیا ہو گیا ہے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ سب نظر و نیاز ان کے سامنے رکھی تھی نا، ما لکم لا تنطقون، پھر فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، بولتے کیوں نہیں؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر دائیں ہاتھ سے یا دائیں طرف سے انہوں نے مارنا توڑنا شروع کیا ان بتوں کو۔ فاقبلوا الیہ یزفون، پھر لوگ آئے دوڑ کر، یزفون گھبرا اٹھے لوگ کہ ان کے خداؤں کو کسی نے توڑ دیا ہے۔ قال اتعبدون ما تنحتون، ابراہیم علیہ السلام بولے اور کہنے لگے کیا تم کیوں پوجتے ہو ما تنحتون، جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی بنایا ہے اور جو تم بناتے ہو۔ بس حضرت نے یہ ترجمہ کیا۔ ایک اس کا ترجمہ یہ ہو سکتا تھا یا مفہوم اس کا یہ نکلتا تھا کہ اللہ نے تمہیں بنایا ہے اور یہ جو شرک تم کرتے ہو اس کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے۔
اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بجائے اس کے کہ فعل کی طرف آتے، شرک کی طرف آتے، ترجمے میں بات دوسری طرف لے گئے کہ واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں بنایا، وما تعملون، اور جو تم بناتے ہو، یعنی یہ جو بت تم بناتے ہو نا، اس مٹی کو، ان چیزوں کو بھی حقیقت میں خدا نے بنایا۔ کمال ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ہستی کی علم کلام پہ، عقیدے پہ کتنی گہری نظر تھی، اور کیوں گہری نظر نہ ہوتی، صحیح بخاری پڑھاتے رہے، حدیث شریف کی کتابیں پڑھاتے رہے، ساری زندگی علم تدریس کا کام کرتے رہے، اور پھر بیٹے کس کے تھے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دادا یعنی شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، ایک سے ایک بڑا آدمی علم کے میدان میں تھا، تو اس خاندان سے یہی توقع ہونی چاہیے تھی، اور اس خاندان میں یہی اتنے ہی بڑے لوگ پیدا ہونے چاہیے تھے۔ کمال کا ترجمہ کیا ہے کہ وما تعملون، اور جو تم بناتے، اس لیے اعمال کا خالق اللہ ہے۔ اہل سنت والجماعت جی کہتے ہیں کہ کفر اور شرک کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جبریہ اس سے یہ بات لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب خدا نے پیدا کیا ہے ایمان کو بھی اور کفر کو بھی، تو تم اہل سنت والجماعت پھر ایمان کے مطابق جو آدمی کام کرتا ہے اس کی تعریف کرتے ہو، اور جو کفر کے مطابق کرتا ہے اس کی تم توہین کرتے ہو، تو دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ اللہ ہی نے پیدا کیے۔ آگے چلیے 27ویں پارے میں سورہ حدید میں بھی یہ بات آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض، زمین میں تمہارے ملک میں جو بھی مصیبت آتی ہے، حکمران کیسے ہی ظالم مسلط ہو جائیں، وہ اپنے دور کے یزید ہوں یا قارون ہوں، کوئی آ جائے، ولا فی انفسکم، اور تمہاری اپنی جان میں جب تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، تو ہم نے اسے ایک کتاب میں لکھ دیا تھا، اور اس وقت لکھ دیا تھا کہ اس دنیا کے پیدا کرنے سے بھی پہلے یہ چیزیں لکھ دی گئی تھیں۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ تحریر اللہ کے لیے بہت آسان ہے، لکی لا تاسوا علی ما فاتکم، اس لیے کہ تم سمجھو لوگو، اور جو ہاتھ میں کوئی چیز ہو اور ہاتھ سے نکل جائے تو غم نہ کیا کرو، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو تمہیں مل جائے خوشی کی کوئی چیز تو اس پہ رجھاؤ نہیں، اپنے آپ کو ریجھا نہ کرو، واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کسی ایسے شخص کو جو اتراتا ہے، بڑائیاں مارتا ہے، الذین یبخلون، اور خود بخل کرتے ہیں، خود دیتے نہیں ہیں، ویامرون الناس بالبخل، اور سکھاتے ہیں لوگوں کو بخل، ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو کوئی منہ پھیر لے گا تو یاد رکھو اللہ بہت بے پرواہ ہے، بہت بے نیاز ہے، اور سب کی سب تعریفیں اس کے لیے ہیں، وہ سراہا گیا ہے۔ دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو مصیبت بھی آتی ہے، خواہ وہ تمہاری مملکت میں آئے یا تمہاری جان میں، اس دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے لکھ دی، طے کر دی۔ اسی وجہ سے جبریہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب یہ سب چیزیں پہلے سے طے ہو گئیں تو اب کسی کو الزام کیا دیا جا سکتا ہے، کسی کے متعلق یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس میں اس کا قصور ہے۔ کفر اللہ نے چاہا ہو گیا، ایمان اللہ نے چاہا مل گیا۔ 29ویں پارے میں سورہ مدثر میں بالکل آخر پہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ فمن شاء ذکرہ، جو کوئی چاہے اس قرآن سے نصیحت حاصل کر لے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور کوئی بھی جو نصیحت حاصل کرے گا اسی وقت جب اللہ چاہے، هو اہل التقوی، وہ اللہ ہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے، واہل المغفرہ، اور وہ اللہ ہی ہے جو انسانوں کے گناہوں کو بخش دینے، معاف کر دینے کے لائق ہے، اسی کا معاملہ ہے۔ تو جب اللہ ہی کے چاہنے پہ سب کچھ ٹھہرا تو پھر انسان کا چاہنا کیا ہوا؟ اور اس چاہنے اور نہ چاہنے کو اللہ تعالی نے صاف فرما دیا 30ویں پارے میں، اور سورہ التکویر کی آخری آیت میں فرمایا ہے کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور لوگوں یہ قرآن جو ہے یہ تو انسانوں کو جو اس جہان میں ہیں ان کے سمجھنے کے لیے ایک چیز دی ہے ہم نے، لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو شخص سیدھی راہ پر چلنا چاہے یہ قرآن اس کی رہنمائی کرے گا۔ ایک آدمی سیدھی راہ پر چلنا چاہتا ہے،
آگے فرما دیا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تمہارا چاہنا اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ چاہے، جو صاحب ہے سارے جہان کا، جو رب العالمین ہے، جب تک وہ نہ چاہے تمہارا چاہنا کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اس طرح کی یہ تو کچھ 15-20 آیات آپ کے سامنے آئی ہیں، قرآن کریم بھرا پڑا ہے ان آیات سے۔ اس لیے جبریہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے افعال پر کوئی قدرت حاصل نہیں اور انسان کچھ نہیں کر سکتا، خدا کا جبر ہے، اور جبر ہی کے ذریعے ایمان مسلمانوں کو ملا ہے، اور جبر ہی کے ذریعے کافر کو کفر ملا ہے معاذ اللہ۔ اور اس لیے جب یہ مان لیا جائے کہ جبر ہی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، تو جنت بھی جبری ہے اور جہنم بھی جبری ہے۔ وہ اس ساری کائنات میں جبر کا مذہب اور جبر کا مسلک مانتے ہیں، اسی کے پرچارک ہیں، اور مسلمان یا کسی انسان یا کسی بھی فرد کے لیے کسی اختیار کے قائل نہیں ہے۔ لیکن بات اس پر صاحب مکمل نہیں ہوتی۔ یہ تو جبریہ کا موقف ہے جو آج آپ کے سامنے رکھا گیا۔ ابھی کسی نتیجے پر آپ نہ پہنچیے گا، اور اس بحث کو پورا سن لیں تاکہ آپ کے سامنے بات آئے کہ تقدیر کے معاملے میں ہمارا یعنی اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے۔